امام واحدی نے اسباب النزول دے اندر لکھیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ دے والد گرامی نے کلمہ نہیں سی پڑھیا حضور دا، تو کوئی گل کر چھڑی جڑی آپ سرکار دی شایان شان نہیں سی، بلکہ کوئی ہلکی گل کر چھڑی، تو صدیق اکبر نے کی کیتا اتھے؟ آپ نے چنڈ ماری اپنے پیو نے، اور چنڈ کتنے زور دی؟ حتی سقط ابوہ، اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کا والد زمین پر گر گیا، کلمہ نہیں سی انہوں نے پڑھیا، چنڈ مار چھڑی زور دی کہ تسی حضور دے بارے چ گل کیویں کر دیتی؟ ایتھے خاکے بن گئے، پھر بھی اسی کہنے جناب کچھ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ آفیہ چلی گئی، پھر بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ برما لٹ گیا، کشمیر اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، مصر اجڑ گیا، فلسطین اجڑ گیا، پھر بھی کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، گل ہی نہیں کرتے۔ شکایت چلی گئی جی حضور دی بارگاہ چ، سرکار نے طلب فرمایا، فرمایا ابو بکر اب پیو نو چنڈ مار چھٹی ہے، قرآن تے کہندے اف بھی نہیں کہنا، اور اگر ماں باپ مشرک ہوں پھر بھی ان کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی، آپ نے تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ بھی اتنے زور تھا کہ باپ زمین پر گر گیا۔ تو سنو جی صدیق اکبر نے کیا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان امام اہل سنت کو لوگ کسی نے پوچھا ایک فکرے دے اندر صدیق اکبر دی شان بیان کرو، تو آپ نے فرمایا پوری کائنات دے اندر حضور جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں، ایک مصرے دے پوری کائنات، کدی مقابلہ نہ کرنا، اہل بیت نال مقابلہ نہیں۔ جتنے مولوی تھڑکے نا جی انہوں نے تقابل کیتا، کمپیریزن کیتا، صحابہ در والے اہل بیت گھر والے، ایک انہیں تو انہوں کہہ چھڑیا بھائی صحابہ جو ہے وہ در والے اور اہل بیت گھر والے، یہ تو بڑا خطرناک جملہ ہے، تو سنی کہہ ہی نہیں سکتا۔ جڑے نقیب دا کام کی ہے بھائی، نقیب کتھوں نکل آیا؟ باجی در والوں سے بھی پیار ہے، گھر والوں سے بھی پیار ہے، تو انہوں پتہ کتنی وڈی اہل سنت دے خلاف سازش ہوئی، وہ صحابہ نو در والا کہہ کے حضرت عائشہ نو اہل بیت چو باہر کاٹ رہے ہیں۔ کیا اہل بیت میں صرف امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسین ہے، مخدومہ کائنات ہے، مولا علی، اور کوئی بھی نہیں ہے؟ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نہ ہی ہے گھر والی۔ تو یہ مسئلہ نوٹ کرو، میں تواڈے نال آج تقریر نہیں کر رہا، حال دل تواڈیاں دلاں دیاں روحاں بڑیاں پاک صاف ستھریاں، اس پرفتن دور دے اندر جناب تسی ٹیموں پہلے بیٹھے ہو، لوکی تے آندے 11 بجے تسی عشاء دے تھے بیٹھے ہو، تو میں کہوں جناب چلو جی وہ بھی آ چکے، وہ بھی آ چکے، تے میں کہوں بڑا جی مجمع آج اچھلیا، تے جناب میں گیا تے جو ہے نا میں تواڈے نال دل دیاں گلاں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، نبی پاک دیاں جتنی ازواجن وہ ساری اہل بیت وچ داخل ہیں۔ بیوی نو گلی کوئی بھی نہیں بٹھاندا، بیوی نو گھر رکھیا جاندا ہے۔ تے اے جملہ نہیں ٹھیک کہ در والے نال بھی پیار ہے گھر والے نال نہیں، بلکہ انہوں انج بدلو پنجابی کہ اسی حضور دے یاراں نال بھی پیار کرتے ہیں تے حضور دے رشتہ داراں نال بھی پیار کرتے ہیں، بس چاہے وہ رشتہ بیٹی کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں ہو۔ اے تے میں تے اس کرسی دے اہل بھی نہیں، قابل بھی نہیں۔ خطابت دی کرسی جنہ دے ہوتے ناز کر دی سی حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ آلو مہار شریف والے، آپ تقریر کر رہے سن تو پچھو کسی نے پرچی گھلی اگے، کھڑا ہو کے سوال کوئی نہیں سی کر سکتا آپ دے سامنے، پرچی گھلی آہستہ آہستہ آہستہ، تو پرچی دے ہوتے ایک سوال لکھیا سی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بتائیں کہ حضرت بی بی عائشہ افضل ہیں یا حضرت بی بی زہرہ پاک افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سوال تو تینوں کھلو کے کرنا چاہیے سی، ایڈا جے تیرے چ کوئی دم خام میں کھڑا ہو کے سوال کر، کھڑا نہ ہویا۔ آپ نے پھر انہوں جواب دیتا، فرمایا چل جتھے بیٹھا ہے میرا جواب دھیان نال سن۔ فرمایا حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ آواز آئی مجمع سے صحابی کی بیٹی ہیں۔ اور فرمایا حضرت بی بی پاک کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ تو فرمایا جھلیا تینوں پتہ نہیں ایک پاسے نبی دی بیٹی ہوئے تے ایک پاسے صحابی دی بیٹی ہوئے،
افضل تو پھر نبی دی بیٹی ہوئے گی نا جی. انہیں کہا ہاں بالکل مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا اجی پورا نہیں حل ہویا, اجی تینوں 50% جواب دیتا ہے. اگلی گالے اے دس کہ سیدہ عائشہ کس کی بیوی ہے اور حضرت بی بی پاک کس کی بیوی ہے؟ اس نے کہا سیدہ عائشہ پاک نبی پاک کی بیوی ہے اور حضرت سیدہ زہرا پاک مولا علی کی بیوی ہے. فرمایا تینوں پتہ نہیں ایک پاسے نبی دی بیوی ہوئے ایک پاسے صحابی دی بیوی ہوئے تو نبی دی بیوی افضل ہوندی ہے. کیا بات اے بس سیدھی سیدھی گل ہے. اے کیڑی گل ہوئی جناب ایسے بھی تو ایسے بھی. اور ایک میں گوجرے دا تو نہیں پتا, میں لاہور دی تانوں گل دس سکدا یا میرے پنڈ دی گل میں تانوں دس سکدا ہاں. صدیق اکبر حضور کے سسر لگتے ہیں اور مولا علی داماد لگتے ہیں. تے ساڈے پنڈ تے رواج ہے جنہاں نوں تیاں دیو انہاں نال بھی پیار ہوندا ہے, جنہاں کولوں بیٹیاں لو انہاں نال بھی پیار ہوندا ہے. کدی بھی آمنے سامنے تقابل نہیں کرنا, نہ صحابہ اور اہل بیت بس انج کر کے سلام پیش کرنا. ویسے ایک اور تانوں عربی دا اصول دساں, لکل منسوب الی محبوب محبوب. یہ دا مطلب ہے کہ یار دی گلی دا جڑا کک ہوندا ہے نا او دی بھی عزت کیتی جاندی ہے, او بھی لکھاں ورگا ہوندا ہے. تے اعلی حضرت نے ونڈ کاٹ چھڈی. فرمایا پوری کائنات میں رسول اللہ جیسا مرشد کوئی نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں. بات تو حضور نے پوچھا آپ نے ان کو تھپڑ کیوں مارا ہے؟ تو جواب کی دیتا, عرض کیا واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا, میں نے ان کو تھپڑ اس لیے مارا کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی, تلوار ہوتی میں نے ان کی گردن اتار دینی تھی. کہ انہوں نے آپ دے بارے چل کی گال کیویں کیتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ خیر فرمائے گا. عرض کیا حضور پھر آپ دعا کر دیں میرے والد کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, اسلام کا نور عطا فرما دے. حضور نے دعا منگی یا اللہ ابو قحافہ کو ہدایت دے دے. صدیق اکبر بھج دے تے نس دے گھر وال گئے. صحابہ نے پوچھا صدیق اکبر تسی آج نس کیوں رہے ہو, بھج کے کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا حضور دعا منگ رہے ہیں تو میں ویکھنا چاہنا گھر پہلے میں پہنچدا یا حضور دی دعا گھر پہنچ دی ہے. ایتھے تے کلمہ پڑھن تو بات کہندا ہے کہ نبی تو بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. عمل کر لو عمل کر لو, عمل کام آئیں گے, وسیلہ کام نہیں آئے گا, شفاعت کام نہیں آئے گی. اور وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. نبی نے کس کو بخشوانا ہے؟ جلیا الیکشن دا دور ہے جڑا کسی نو تھانے چو چھڑا نہ سکے, لوکی انہوں ووٹ نہیں دیں دے. تو کہنے نبی بیٹی نو نہیں بخشوا سکتا, اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جنہوں نے فرمایا میری دھی رانی جنتی عورتاں دی سردار ہے. مقابلے کلمہ پڑھن تو بعد جڑا انگلی انج کر دے وہ حضور دا امتی ہو سکتا ہے جی. ایمان نال دسنا, ڈنڈی نہ مارنا. تواڈے پنڈ دے لوگ زیادہ بیٹھن تے پینڈو لوگ بڑے سیدھے سادے ہوندے, او انہاں چ ول نہیں ہوندے. جڑا کلمہ پڑھن تو بعد حضور دی طرف انگلی کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 8 یا 9 سال عمر ہے. آپ اپنی خالہ جان دے گھر ہیں, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر. رات میں حضور نے اٹھایا, فرمایا اٹھو نماز پڑھنی میرے نال, قیام اللیل رات دی جڑی نماز ہے. تے حضرت عباس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے آئے. تے جدو مقتدی ایک ہوئے تے وہ امام دے کڑے پاسے کھڑا ہوندا ہے جی. کلا ایک مقتدی صرف ایک ہی ہوئے تے امام دے کڑے پاسے کھڑا ہوئے گا؟ سجے پاسے. ایڈا کوئی مشکل مسئلہ تے نہیں تواڈے کولوں پوچھ بیٹھا, یہ تے مسئلہ ہی بڑا سوکھا ہے. مقتدی کلا ہوئے, امام ایک ہوئے, مقتدی ایک ہوئے تے مقتدی امام دے سجے پاسے کھڑا ہوندا ہے تے برابر کھڑا ہوندا ہے. صرف ساڈے والے ادب ہے کہ او دے کولوں 1 2 3 انگلیاں تھوڑا جہا پیچھے ہو کے کھڑا ہوندا ہے. مسئلہ ہے کہ انہیں بالکل برابر کھڑے ہونا ہے. تے آپ نے فرمایا میرے نال کھڑے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے نال کھڑے ہو گئے. سرکار نے جدو نماز نہیں تھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے, حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے ٹر گئے. حالت نماز دے اندر ہے. یہ تے کہنے نماز دے اندر خیال آئے نماز ٹوٹ جاندی ہے. تے پتہ ہے شہنشاہ چشت حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے 1000 سال پہلے فتویٰ دیتا. آپ کو پتہ سی نا کھٹمل ہونے نے
پاگل ہونے جنہوں نے اندیاں گلاں کرنیاں. آپ نے فرمایا ہر کے در نمازش نبینت جمال مصطفیٰ فتوہ حمید ہم کے وہ نمازش قضا کند. فرمایا جنہوں نماز دے اندر نبی پاک دا خیال نہیں آندا وہ دی نماز ہوندی نہیں ہے. وہ دی نماز کی میں ہو سکتی حضور دا خیال ہی نہ آوے نماز میں اسی جنہوں کہندے السلام علیکم وہ سامنے ہوندہ ہے تے جدوں نماز ہی کہندے السلام علیکہ ایوہ النبی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی آپ پر سلام ہو تو خیال نہیں آئے گا. اے اکھاں بند ہونے دی دیر ہے سارے مسئلے حل ہو جانے پتہ ہی نہیں چلنا. تے اتنی وفا حضور دے نال کر کے جانا کہ قبر ہی تسی حضور نو ویکھ کے کہہ سکو کہ اسی پہچان دے ہیں کون ہے. ورنہ تھے کام بڑھاؤ کھانے. آپ خیر سجے پاسے کھڑے ہو گئے پیچھے چلے گئے. تو ایک روایت ہی چھے کہ آپ دے والد تھے سن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور نے بال پکڑے حالت نماز ہی چی اور کھچ کے آگے کر دیتا اپنے نال ہی. ایک ہی چھے کہ آپ نے کان پکڑیا کان پکڑ کے نال کھڑا کر دیتا عبداللہ ابن عباس پھر پیچھے حضور نے پھر آگے کیتا پھر پیچھے 3 باری انج کیتا سلام پھیریا تو سرکار نے طلب فرمایا عبداللہ ابن عباس میں نمازی تینوں اپنے نال کھڑا کردا سن تو پیچھے کیوں چلا جاندہ سے. جواب کی دیتا صحابی رسول نے فرمایا عرض کیا حضور ما کان ینبغی لی احد ان یصلی حذاکا وانت رسول اللہ. حضور کلمہ پڑھن تو بعد تو اڑے برابر تو پھر میں نہیں نہ کھڑا ہو سکتا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں کلمہ پڑھن تو بعد نبی دے نال کوئی برابری تو نہیں نہ کر سکتا. تے تھے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں داڑھی لمبی رکھن نال دین آ جاندہ ہے کہ اگر ناف تو ہی تھلے رکھی اور بندہ جانے جانے لوگوں نے کہنا تسی کیڑا میلاد کر دے ہو نبی تے ساڑھے ورگا ہی سی نبی تے بشر نبی تے ساڑھے ورگا ہو. میں کیا برابریاں بعد اج کریں پہلے ایک واری گھر جا کے پوچھتے صحیح اپنی امی نو کہ امی جی جدوں میری ولادت ہوئی جدوں میں جمعہ ہوں تو کوئی حالات دسو کی سن. تے تیری ماں کہے گی پتر جدوں تو دنیا تے آئے میں نماز چھڑ دیتی تے محلے دیاں کڑیاں نے آ کے پوچھیا بے آج کل نماز نہیں پڑھتی. تے میں انہوں نے جواب دیتا نوست جم بیٹھی ہیں تے 40 دن واسطے نماز تو دور ہو گئی ہیں. تو میں کیا تیری حالت ہے تو دنیا چاہیں تیری ماں نماز تو دور ہو گئی ہے اور مقابلہ کر دیں حسنین کریمین دے نانا جان دے نال سیدہ پاک دے بابا جان دے نال. ولد النبی مطیبا و مکحلا و مختونا و مسرورا. ساڑھے آقا و مولا دی جدوں ولادت با سعادت ہوئی دنیا دے اندر جتنے بچے پیدا ہوندے پہلی نشانی ہوندی کہ بچہ روندہ ہے. اگر بچہ نہ روے تو گھر والے روندے تے بلکہ دائیاں مار دیاں کہ روے کیونکہ رونا زندگی دی نشانی ہوندی ہے. تو حضور دی ولادت ہوئی حضور دنیا چ ہس دے ہوئے آئے مسکراتے ہوئے حضور آئے. یہ جڑی گال میں کر رہے میں اپنے کولو نہیں کر رہا. امام ابن جوزی نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا امام ابن کثیر نے البدایہ دے اندر لکھیا اور امام ابن جوزی او مولوی ہیں جنہوں نے بغداد شریف دے اندر حضور دا میلاد بیان کر کے 2 لاکھ عیسائیاں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر چھڑیا سی. 2 لاکھ عیسائی آپ دی صرف میلاد النبی دی تقریر سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن. ساڑھے بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر اس کیفیت بیٹھتے سن تے سکھ تے ہندو پاکستان بڑھن تو پہلے دی گالے جدوں بیڑی تے راوی دے اندر بیٹھ کے تے پران جاندے سن شرک پور شریف تو لنگ دے سن تے آپ دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن. تو آپ دے مرید پوچھتے حضور انہوں کیڑی کرامت وکھائی نے تے آپ فرماندن جنہوں نے کلمہ پڑھیا انہوں کو لو پوچھو تسی کی ویکھیا ہے میرے کو لو کیوں پوچھ رہے ہو. تو جا کے پوچھتے بھائی تسی پہلے سکھ سون مسلمان ہو گئے پہلے ہندو سون مسلمان ہو گئے کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا. تو کہندے سن یار جدوں پہلی نگاہ حضرت میاں شیر محمد دے چہرے تے پئی اندروں آواز آ رہی سی چھتی کرو کلمہ پڑھو. جدوں محمد دا غلام اتنا سونا ہے تو محمد خود کتنا سونا ہے. ساڑھے بابا جی کوئی گھٹ سونے آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے
میرے بابا جی دی سمجھ ہر ایک بندے نو نہیں آ سکتی جدے کناں دے اندر ایک نمبر مولوی نے بانگ دیتی ہوئے گی نا میرے بابے دی سمجھ بھی انہوں ہی آئے تاجدار ختم نبوت مرزائیوں کا جو یار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے اے بڑا پرانا نعرہ ہو گیا ہے ہون تے جناب لیٹسٹ ورژن ہے کہ مرزائیوں کا جو حامی ہے وہ اوریجنل حرامی ہے اوریجنل مرزائیوں کا جو حامی ہے توجہ میں مسئلہ بھی تو نال دس ہے تسی عشاء دی نماز پڑھی ہے امام صاحب دے پیچھے یا اپنی الگ پڑھی ہے انسان دا ایمان بڑا کمزور ہے سب دے ایمان ایک جیسے نہیں ہوندے نماز پڑھ دیں کوئی سو خیال تے سن نماز ہی جا جاندہ ہے مثلا مجنو پٹھے پانے صبح دکان اتنے بجے جا کے کھولنی فلانے کو لو پیسے لینے فلانے نو دینے فلانے نو نہیں دینے سارے خیال نماز ہی چاندے رہنے سلام پھیر دیں سن پتہ ہوندے اوہ میں تے گوجرے بیٹھا تے پورا میں فیصلہ آباد پھر آیا نماز دے اندر ہی تو ہن حضور دی شریعت دا فتویٰ اور مسئلہ ہے وے کہ جس بندے نو نماز اچ خیال آمن دی نماز نہیں ٹوٹے گی انسان دا ایمان جے کمزور ہے تو دی نماز ہے کیسے ہے مولانا مسئلہ تو ایسا ہی ہے کہ نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی لیکن قاضی یاز مالکی نے شفا شریف دے اندر لکھیا کہ بندہ اس طرح کر کے بیٹھا ہوئے لیٹیا ہوئے اینج کیتا ہوئے تو خیال دی دنیا چ صرف انہوں ایک لمحے واسطے اے خیال آ جائے کہ حضور تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے ایک خیال آ جائے فرمایا اسی وقت ہی کافر ہو جائے گا اسی وقت کافر ہو جائے گا حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ اتنا حساس ہے یہ تے جانوروں ہی پتہ حضور آخری نبی ہے جانوروں ہی پتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دراز گوشت دے ہوتے آپ دی بارگاہ خیبر دے موقع دے ہوتے ایک گدھا پیش کیتا گیا دراز گوشت حضور نے دے کول پوچھا کہ تیرا نام کی ہے اور عربی میں پوچھا انہیں عربی جواب دیتا جانور ہے 4 لتاں والا ہے میں کہ حضور گدھے نو ویکھن انہوں عربی آ جاندی تے قبر وچ غلاماں نو ویکھن کے غلاماں نو عربی نہیں آئے گی تو کسی مدرسے چو نہیں پڑھا انہیں جواب شروع کیتا حضور میرے باپ کا یہ نام ہے اور شہاب ہے اور پھر میرے دادا کا یہ نام ہے پردادا کا یہ نام ہے لکڑداد انہیں اپنے 60 بزرگاں دے نام جنہ دی نسلی چو چلدا آ رہا سی انہوں دے نام سنا چھڑ لے سرکار نے فرمایا میں تیرا نام پوچھے سی تو پوری گردان ہی پڑھ چھڑی انہیں کہ حضور میں نو یقین سی جدوں تک میں بولدا رہاں گا امام الانبیاء میریاں گلاں سن دے رہن گے بس تو میں تاں پورا شجرہ تانوں سنا چھڑیا تو حضور میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں جدوں آپ دی بارگاہ نہیں سا آیا تے میں ایک یہودی دی ملکیت ہی سا تو سارا دن میں نو بھکھا رکھ دا سی تے شام نو حجہ مار دا سی اتھے بھکھا بھی رکھ دا سی تے حجہ بھی مار دا سی حج مارو نا تے بندے دا سار رک جاندہ ہے حضور میں نو حج مار دا سی بلکہ حجہ مار دا سی جمع دا سی گئے اے دے باوجود جدوں میرے اتے سوار ہونے دی کوشش کردا سی میں انہوں پرت کے تھلے ڈھا چھڑ دا سا میں انہوں کدی اپنے اتے سوار نہیں ہونے دیتا حضور نے فرمایا کیوں انہیں کہ حضور وقت کنتو اتوقعو کا انتر کبانی حضور اس واسطے کہ میں نو یقین سی کہ میرے اتے آپ نے سوار ہونا ہے اور میں انہاں جانوران دی اولاد چوں جنہ دی پشت ہوتے صرف رب دا نبی سوار ہوئے آج کیسی گال ہے گدھے نو پتہ حضور آخری نبی ہیں اور گدھا ہو کے یہودی نو اپنے ہوتے نہیں بین دیندہ گدھا ہو کے یہودی نو اپنے ہوتے نہیں بین دیندہ اور ایک ساڑی قوم ہے جڑے یہودیاں دے ایجنٹ لنگڑے خان نو اترن ہی نہیں دیندی اور پھر کہتے ہیں نور اللہ قادری صاحب فرمایا کرتے تھے نا مرحوم کہ عمران خان صاحب بہت بڑے عاشق رسول ہیں تو میں کہ عاشق رسول اڈیالہ جیل دے اندر ہے تو جا کے مٹھیاں کیوں نہیں بھردا
عاشق رسول کے ساتھ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے؟ تھی تو 4 دن اندر گئے ہو، 5ویں دن تھی آ کے کہنا شروع کر دیتا ساڈا لگتا ہی کچھ نہیں ہے. اور دنیا کہتی ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا تینوں کہنے کیا ظلم ہو رہا ہے؟ مکافات عمل ہے، ظلم نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے. کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ ساڈے بابے نو دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے. یہ تو مکافات عمل ہے بابا. آجی اور بھی بڑا، آجی بہت استاد صاحب فرمایا کرتے تھے فیض آباد کا حساب ابھی باقی ہے. آج تے تسی بڑے سکون دے نال بیٹھے ہو، یہ تے مسجدان دے اندر بڑے بڑے چھاپے وجے. 2 ہی گلیں نے جی، میں مختصر لمبی گال نہیں کرنگا. نون لیگ نو ممتاز قادری لے گیا، نون لیگ نو فیض آباد دا دھرنا لے گیا، تے پی ٹی آئی نو یتیم خانے دا آپریشن لے گیا. بس اے 2 گلیں نے. ایک نو ممتاز قادری دی روح نہیں چھاڑ رہی، تے دوجے نو او جڑے ساڑے یتیم خانے دے اندر حالت روزہ دے اندر جڑے ساڑے نوجوان شہید ہوئے انہاں دیا روح نہیں چھڑ رہی. ورنہ اے تے قبلہ سمجھ دے کچھ نہیں سن کسی نو، لیکن رب تے پھر رب بے نہ تے اے اس واسطے نعرہ جدوں بھی لگے نا تے ضمناً میں تو مسئلہ دسیا کہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ جدوں بھی لگے کدی بھی ہلکا جواب نہ دینا. اے زندہ باد دی ضرب اتنی ہونی چاہیے کہ او پتہ چل جائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. توجہ. اچھا کیسی گل ہے؟ میں تو انہوں ویکھ رہا ہوں، میں تو انہوں ویکھ رہا ہوں. حالانکہ جی میرے واسطے تے نعرہ نہیں لا رہے نا، پر میں تو انہوں ویکھ رہا ہوں. تے نعرہ صرف ہاتھ چک کے نہیں لائی دا، نال زبان بھی کھولی دی. جدوں حضور دی محفلی چاہیے منہ نو بیڑا لا کے نہیں آئی دا. اے جڑا لبیک والے دا پسینہ ہے نا، یہ بھی قیامت والے دن تلے گا. اے تے بخاری دی حدیث ہے، جڑا گھوڑا میدان جہاد جانے جانے لد کر دے موتر کر دے قیامت والے دن نامہ اعمال دے اندر انہوں رکھ کے تولیا جائے. تے کمال نہیں ہوئے گا ایک پاسے لد تل رہی ہوئے گی تے کسی پاسے لبیک والے دیا پرچیاں بھی تل رہی ہوں گی. ہاں پرچیاں تل رہی ہوں گی جناب، تے ساڑیاں تے گڑیاں بھی تلن گیاں. جنہاں نو فارچونر تے اعتراضی ہو، فارچونر بھی قیامت والے دن تل رہی ہوئے گی. اوتھے کی کریں گا؟ اور اصل مزہ تے ادو آنے جدوں بابا جی دی وہیل چیئر نو تولیا جائے گا. ہاں اے میں توڑے نال کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا. میں پڑھیا ہاں تے پڑھیا میں امیر المجاہدین کو لو. ہر بندے نو اختیار ہے انگلی کھڑی کر کے گال کر سکتا ہے. مولانا یہ آپ نے بات کہاں سے کی ہے؟ ہر بندے نو اختیار ہے. اے اسی نہیں کہندے جناب سانو بس کیمرہ دے دیو تے کمرہ دے دیو نا، اسی کھلے عام بیٹھے ہیں نا. ایسا ٹھیک ہے جی. مضمون چونکہ انہیں تھے کوئی فقیر بیٹھا ان پتہ نہیں کتھے بیٹھا ہے، او دی کوئی روح دی برکت نال مضمون تے واہ واہ چھڑ گئے. انہوں مکائیے کیڑی گل ہو رہی سی جی پہلے انہوں ختم کریے. نہیں اس تو پہلے ایک گل ہوئی ہاں جی، وہ بھی ہو گئی اور وہ بھی ہو گئی اور ہاں نہیں جڑی ہو رہی سی وہ بھی ہو گئی. دفعہ کرو نا. اور میں تو انہوں ایک جڑی گل گزارش کر رہا سا نا کہ آمنا سامنا کدی بھی نہیں. تے دوسری گل یہ کر رہا سا غیرت دینی. مولوی ویکھو جی، حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے او. فرمایا جڑا حضور دا جنہ وڈا عاشق ہوئے گا وہ حضور دے دشمنہ دے نال اتنی زیادہ نفرت کرے گا. تے میں حیران ہوں. آپ فرماندے نا حضور دے دشمنہ نال نفرت کرے گا. ساڈا نواز شریف کہندا مرزائی بہن بران. تے پھر بھی دنیا پاگل ہو گئی ہے حضور دنیا. میں کہا 75 سال دے بابے چو کی کڑنا ہے.
جڑے جانوراں دا خون لوا کے تواڈے کول آ رہے نے جی. جس بندے نے اپنی ماں دا جنازہ نہیں پڑھیا تواڈی تقدیر سیدھی کرے گا؟ کدی سوچیا بھی کرو بھائی کیڑے پاسے چاہ نہیں چھڈو جی مولوی مسجد ہی چنگے لگتے ہیں. مولویاں دا کی کام ہے سیاست دے نال؟ یہ کوئی چنگی شے تے نہیں ہے. میں کہا جے چنگی نہیں ہے تے تسی کیوں کرتے ہو؟ کہندے نہیں چنگی شے ہے. میں کہا پھر اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ تے اپنے آپ نو بچاؤ جناب تے حضور دے دین وال چلو. اس دین واسطے میں آیا تو تسی او تو قبلہ غزالی صاحب میں نو سڑک تو انٹرچینج تو لے کے اتھے آئے. پھر اگے بندے کھڑے سن. پھر نال تسی پھل سٹے, نال تسی سٹیج سجایا, پھر کرسی تے میں نو بٹھایا. پھر کوئی مسئلہ نہیں جی 2-4 بندوقاں لے بھی جی کوئی مسئلہ نہیں سیکیورٹی دے حوالے نال. لیکن یہ دین ساڑھے کول اتنی آسانی نال نہیں پہنچیا جتنی آسانی نال آج اسی بیان کر رہے ہیں. اس دین واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے جیسا شہر چھڑ دیتا, مکے جیسا شہر چھڑ دیتا. اس دین دی سربلندی واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی دا جنازہ نہیں پڑھیا. آپ اپنی بیٹی کا آخری دیدار, آخری جو چہرہ ہوتا ہے نا جی بیٹی کا, آپ وہ حضور نے وہ بھی نہیں دیکھا. حضور بدر تشریف لے گئے. آپ جانتے تھے کہ میں نے بدر جانا ہے اور میری بیٹی کا وصال ہو جانا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کی عقد میں تھی, آپ کے حرم میں تھی, آپ نے فرمایا عثمان تسی بدر نہیں جانا, تسی میری بیٹی دی خدمت کرو, اللہ تو انہوں بدر ہی جان والے اندہ حصہ نصیب فرمائے گا. اور اس دین واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سگے چچا حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے ٹکڑے ہوئے اور چبایا گیا کلیجہ. تے میں تے تسی کی کیتا جی تے کچھ بھی کام نہیں ہویا جی, تے اتنا بڑا کام باقی ہے کہ میں حیران ہونا جڑے پنڈ پہنچ دیں جی. اسی میں اس سال دے اندر تقریباً 1,30,000 کلومیٹر سفر کیتا ہے. جڑے پنڈ جانے کو دنیا کہندی بابا ایتھے آیا سی, اسی سارے رل کے اتھے محفلیں پوریاں نہیں کر سکتے. جتھے جائیے اتھے کہندن جی بابا جی ساڑھے گھر بھی آئے سن. تے میں حضرت غزالی صاحب کو عرض میں کر رہا تھا بابا جی دے دربار شریف تے جانے لتاں کم رہی ہوں کہ بابا جی کہن گے کیڑا کام کر کے میں نو منہ وکھانے سے آ گئے. اور بابا جی کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے وہ تو ہمارے بزرگ بیان نہیں کرتے. بس صرف آپ نے ایسے ہی جا کر بات ختم کر دی. آپ کو پٹیاں ہوئی تھی جب جیل سے آپ تشریف لائے, کسی نے پوچھا حضور سنائے. پھر اندر 5 مہینے, اور وہ 5 مہینے بھی نومبر دسمبر جنوری فروری کے مہینے تھے. اور بابا جی فرماتے ہیں جدو میں انہوں کو کمبل منگدا سا تو میں انہوں ٹھنڈے پانی دے اندر کمبل پہ ہو کے سٹدے سن ہوتے. تو انہوں نے پوچھا جی کوئی بات سنائے تے ویکھو گل کیویں ختم کر چھڈی. فرمایا یار تینوں کی سناواں, لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ. تے اس دین واسطے تے جناب سانو بڑیاں محنتاں کرنیاں پینیاں, قربانیاں دینیاں پینی. دین قربانیوں کا نام ہے. اور آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ خطیب دا نام وڈا نہ ہوئے, خطیب ناراض, نعت خان نو لکھ روپیہ نہ دو وہ کہندا میں آنا ہی نہیں. ساڈا حال کی ہو گیا. اور میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے ایک بندے کو میں نے تاریخ لبیک کی دعوت دی. میں کہا یار کرین علی پارٹی نو ووٹ پا چھڈو. وہ کہتے ہیں اسی تے جدی پشتی گنجیں دیں جی نون لیگ دیں. میں کہا تیری قبر ہی چاہنا ہے نواز شریف نے. سنو جواب سنو دا تے ایدے تے تسی ہس پہ ہو, جواب سن کے پھر ویکھنا. انہیں کہ جی میری قبر ہی نواز شریف نہیں آنا ہے جی. اے قوم دا حضور ہے, میں مسجد وچ بیٹھ کے تواڈے نال گل کر رہا ہوں. انہیں میں کہا تو کی بک رہے ہیں؟ انہیں کہا مولوی صاحب جاؤ کے اپنا کام کرو, میری قبر ہی تو نہیں آنا ہے. تے شکر نہیں کرتے تو انہوں لبیک والے نے میدان ہی دیتے جڑے تواڈی باں پھڑ کے کہندے اوئے ادھر نہ جانا, اوئے ادھر نہ جاؤ, اوئے ادھر نہ جاؤ. جڑا چاہتا ہے پاکستان دا لویا مک جائے وہ آج نون لیگ وال جائے گا. جڑا چاہتا ہے کہ جڑیاں بچیاں گھر بیٹھیاں وہ بھی نچنا شروع ہو جاون وہ کہندا پی ٹی آئی اگے آنی چاہیے. جڑا کہندا پاکستان دے اندر سیکولرزم آوے, جو ہندوؤں دے نال بھی انہوں نے کیا جائے جی تسی ساڈے بہن برا لگدے ہو, وہ کہندا جی پیپلز پارٹی آوے. ایک کوئی طبقہ بچیا جڑا کہندا حضور دا دین تخت آوے, وہ کرین علی پارٹی وال ٹرنا چاہیے. اور دین بھی ان کا, اور دین بھی کس کا؟ سنو جی دین بھی کہتا جب ولادت ہوئی اصول ہے بچہ روتا ہے میرے اور آپ کے آقا دنیا میں مسکراتے ہوئے آئے. دوسری بات
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر علائشیں لگی ہوتی ہیں، اس کو گھر والے کپڑے کے ساتھ صاف کرتے ہیں، سردی نہ ہو گرمی ہو تو نہلا دیتے ہیں، سردی ہو تو کپڑے دے نالوں پوچھ دین۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو چند عورتوں نے آپ کو پکڑ کر غسل دینے کا ارادہ کیا، آواز آئی ہاتھ پیچھے کر لو، غسل ان کو دیا جاتا ہے جو پاک نہیں ہوتے، یہ خود بھی پاک ہیں، ان کی والدہ بھی پاک ہے، قیامت تک ان کی حال بھی پاک ہے۔ اور ولد النبی مکحلا، بچہ پیدا ہوئے نانی دادی پھپھو خالہ اکھن سرما لاندی ہے، ساڑھے حضور دی ولادت ہوئی اکھن سرما رب ذوالجلال نے خود لایا ہویا سی، اس نبی کا دین ہے جناب۔ حضور فرماندے میں جو دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے۔ پھر سانو کی ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تے حضور دے دین دے نال کنے کنے کھڑے ہونا ہے جی؟ انشاءاللہ ہاتھ تھلے کرو۔ پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے مسیتے بیٹھے ہو، یہ تو پتہ ہونا ظاہر ہے، ایتھو باہر نکلو گے چاچا سامنے کھڑا ہوئے گا، ماما ادھر ہوئے گا، فلانا یار ادھر ہوئے گا، انہوں کو تو جدھر جانا ہے جا، میں تو حضور دے دین والی جانا ہے، میں حضور دے دین والی جانا ہے۔ اور جی ہاتھ کاٹ کے انہوں نے گل سنا رہے ہیں پھر ویکھنا۔ بدر شریف دے اندر دیکھو جی جڑے وڈے کافر سن، ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، ولید بن مغیرہ تے ایک اور نام ہے مشہور عتبہ، اے وڈے کافر سن۔ عتبہ میدان بدر وچ تے حضور دے غلام وچ عتبہ دا سگا بیٹا حضرت ابو حذیفہ، پتر حضور دے غلام وچ تے پیو کافراں دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں دی دھونا لا چھڈو۔ 70 کافر بدر وچ مارے گئے تے جنہاں چوں ایک عتبہ بھی سی۔ پھر حضور نے دوسرا اعلان فرمایا جڑے وڈے وڈے سردار بنے پھردے سن نا، انہاں نوں گھڑے چ انج نہیں سٹنا بلکہ انہاں دیاں لتاں چ رسیاں پاؤ، جویں ٹگے دی لات دے اندر رسی پا کے انہوں دھریک دے نہیں ہیں۔ فرمایا انہاں نوں دھریک کے، انہاں نوں کھچ کے، انہاں نوں درو کے تے کنویں دے اندر سٹاؤ۔ حضرت ابو حذیفہ فرماندے کہ میرے والد نوں حضور نے فرمایا عتبہ نوں بھی رسیاں پاؤ، تو عتبہ نوں جدوں رسی پا کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے سن صحابہ تے حضرت ابو حذیفہ نے ایک واری ویکھ لیا اپنے باپ نوں، حضور نے فرمایا لاش روک دیو ایتھے روک دے، اے تے پتر اے لوکی تے ہاتھ سوچ کے چک دین کہ چکنا چاہیے یا نہیں، ایتھے کی ہویا جی؟ حضور نے فرمایا لاش روک دو، اور حضرت ابو حذیفہ کو حضور نے طلب فرما لیا، فرمایا پیو نو ویکھیا کیوں؟ فرمایا اپنے پیو نو ویکھیا کیوں ہے؟ فرمایا دکھ لگیا کھول دئیے؟ عرض کیتا نہیں یا رسول اللہ دکھ نہیں لگیا میں نے۔ فرمایا پھر ویکھیا کیوں ہے؟ سونا جی ہون دانا کیڑا ہوئے گا جڑا ایتھے ہاتھ رکھ دا ہے یا ایتھے ہاتھ رکھ دا ہے یا ایتھے، دانا کیڑا ہے؟ کہندن میں تے چودھری ہاں، میں تے ڈوگر ہاں، میں تے آرائی ہاں، میری تے فلانی ذات ہے، میں تے فلانی ذات دے نال تعلق رکھتا ہاں، اتنے کوئی ذاتاں شاتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں بلکہ ایک ذات ہے جناب ترکھان۔ انہوں کسی نے پوچھو ہے تو کوئی کسی بھی مجمع دے اندر ترکھان بیٹھا ہوئے نا تو پوچھو تیری ذات کی ہے، وہ کہندا کارپینٹر، وہ پنجابی چ اپنی ذات بھی نہیں دستا، یہ اتنی ہلکی ذات سمجھی جاندی ہے۔ لیکن ایک ترکھان ایسا بھی ہے جنہوں حضرت موسیٰ ملن واسطے میاں والی جیلے چلے گئے۔ اسی میں نہیں اپنی زندگی ویکھیا جی ترکھاناں دے مزار، سیداں دے تے ویکھن جی ترکھاناں دے مزار نہیں بن دے، لیکن ایک ترکھان ایسا ہے جدا مزار بھی بنے ہیں۔ تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے 11 گز دی پگڑی، 11 اے 8 گز ہے یا 9 گز ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 1929 دے اندر 11 گز دی پگڑی لا کے علم الدین دے پیروں چ رکھی ہے۔ ترکھان دی میں تانوں گل سنا رہا تے آپ نے فرمایا ہوئے پیروں تو کپڑا ہٹاؤ، تے آپ دے مرید کہنے لگے حضور میت دا متھا چومی دا ہے تسی پیر کیوں چوم رہے ہو؟ تے آپ نے فرمایا میں متھا تاں نہیں چوم رہا کہ کل رات متھا حضور نے خود چومیا ہے، تے میں حضور دے نال برابری نہیں کر رہا، تے
تو میں پیر تاں چوم رہا ساری دنیا نو دسنا چاہنا جے عزت کروانی نے تو پھر نبی دی عزت تے پیرا دینا پینا تے کیڑی ذات ہے جی میں چودھری ہیں کوئی چودھری کوئی بھی کچھ نہیں ہے جناب ساڑی سب تو وڈی پہچان ہے وے کہ اسی حضور دے درد کمی ہیں جی اسی پنجتن پاک دے نوکر ہاں اس تو وڈی ساڑی کوئی پہچان نہیں حضور نے فرمایا ویکھیا کیوں ہے عرض کی تو حضور میں میرا پیو بڑا سمجھدار سی یہ پنچایتی سی گلی باتی سی جتھے ہاں کر چھڑدا سی ہاں چ فیصلہ ہوندا سی جتھے نہ کردا سی نہ چ فیصلہ ہوندا سی تے میں جدوں کلمہ پڑھیا میرے پیو نے نہیں پڑھیا تے میں ایک گل سوچدا رہندا سا میرا پیو بڑا سمجھدار ہے ایک دن میرا پیو بھی کلمہ پڑھ لوے گا سرکار نے فرمایا تے سمجھاں دا رولا نہیں تے فضلاں دی گل ہے تے دانا وہی ہے جنوں اللہ نے اپنے حبیب دا پیار عطا فرما چھڑیا بس تے حضور دے دین دے نال کھڑے ہونا ہے تے اے اس طرح کر کے کھڑے ہونا ہے ہاں لکھاں سلام بس راضی اے اتنا تواڈے ہاتھ اے تسی ہاتھ انج کیتا نا جی کہتے ہیں ہاتھ چکن نال کی ہوندا ہے ہاتھ چکن نال کی ہوندا ہے میں کہا انگلیاں چ نور نکلدا ہے لیکن آج نہیں سمجھ آنی حشر میں ہوگا یہ فیصلہ کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون آج اوکھا ہے تے اور پھر احسان صاحب کتنے جی جنہوں نے محفل کرائی ہیں جی کتنے اچھا ٹھیک ہے میں تانوں دین دا درد دس رہے ہیں جی اے سنگی دے اندر جی اندر آؤ سبحان اللہ لو جی بس یہ اتھے زیارت کرواؤ اپنی اتھے کھڑے رہو اے مولوی دا پتر تے نہیں ہے نا کوئی کسی سجادہ نشین دی بھی اولاد ہی چو نہیں ہے جی تے دین دا درد دیکھو 9 مہینے ہو گئے تقریباً انہوں نے ٹائم لیا آج تھا 8 یا اتنا ہی ہے جی کوئی 7-8 مہینے پہلے انہوں نے لاہور آ کے ٹائم لیا حضور کے دین تے اے دے پیچھے کون ہے اے دے پیچھے بھی بابا کھڑا ہے اے میرے نال تے میرے لی گڈی تے نہیں بیٹھ کے آیا تے تواڈے پنڈ دا ہے تو تسی جان دے ہو یا نہیں جان دے انہوں ساڈی قوم بھی ایسی جدو مرضی کوئی نہیں جان دے تے شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ایسا سانو مرد کلندر عطا فرمایا جنہیں لوکاں دے قبلے درست کر کے رکھ چھٹے اسی اپنی اولاد نو حضور دی محبت نہیں سکھا سکتے بابا لوکاں دی اولاد نو حضور دا غلام بنا گیا جڑا ایک سنت تے عمل کرے انہوں 100 شہیدان دا ثواب ہے جڑا بابا پوری امت نو زندہ کر گیا آج اللہ انہوں کتنے ثواب دے رہا ہے ان ایک کوئی گال رہ گئی جناب سعد رضوی نے کی کرنے او دی عمر تے 28 سال ہے لے رو اے گال ہے اے لبیک اس تے نکے نکے بال ہیں انہوں نے کی کرنے اور میں کہا ہوئے ابو جال نو لمیاں پان والے بھی 2 بال سن باقی رہ گیا مسئلہ کہ سعد رضوی صاحب دی عمر 28 سال ہے تے میں او بچہ یہ نا ساڑھے بچیاں ورگا بچہ ہے میں کہا نہیں جلیا مقابلہ ضرور کریں لیکن پہلے پیو خادم رضوی ورگا ضرور لے کے میں اے تسی جڑے ساڑھے ذمہ دار ہیں انہوں تو پتہ ہے امیر محترم دے وال نا سفید ہونا شروع ہو گئے داڑھی شریف دے بھی وال تے اے وال بھی انہوں دے چاندی آ گئی سفید ہو گئے تے میں حیران ہونا کہ میں رات نو اگلے نواب شاہ ہوندے اگلے دن لاڑکانہ ہوندے سندھ حیدرآباد اگلے دن دیکھ دیں جی فلیکس آ رہی نارووال جا رہے ہیں پھر ویکھی دا جی اگلے دن حاصل پور ہیں خطیب جڑے نا خطیب ایک پٹی تے تقریراں کرتے ہیں تے جتھے تقریر کرن گے رات نو بھی اتھے ہی رہن گے پھر صبح دیسی کی ہودا ناشتہ ہوئے گا پھر سارا دن سون گے پھر اگلے دن اگے جان گے پھر اس پٹی تے انہوں نے گفتگو کرنی تے ساڑھے امیر محترم ادھر نارووال ادھر حاصل پور ویاڑی ہارے والا بورے والا ملتان شکارپور پھر جناب اوتھے جیکب آباد پھر سندھ پھر حیدرآباد لاڑکانہ پھر اگلے دن پتہ چلتا ہے جناب پنڈی پہنچن پھر مری پہنچن پھر پتہ چلتا ہے مانسرے تقریر ہو رہی پھر پتہ چلتا ہے جی آج 5 تاریخ آ گئی ملین مارچے پھر پتہ چلتا ہے سارا دن چل دے رہے اگلے دن 6 آ گئی بلوال سرگودے تقریر کر رہے تے جے حضور نے یہی پوچھ لیا جناب مولوی خادم دا بیٹا تے دن رات تقریراں کردا رہا میرے دین واسطے اتنا کام کردا رہا تسی کی کیتا ہے اس واسطے حضور دے دین دے نال کھڑے ہو تے اپنے علماء جڑے تواڈے مقامی علماء جڑے سنی صحیح العقیدہ علماء انہاں دا ادب کرو
جب انہوں نے میرا ادب نہیں کیتا، انہوں نے دین دی قدر کیتی 8 مہینے پہلے انہوں نے کہا جی ٹائم لے کے اسی جا رہے ہیں جی، یہ ساڑھا ٹائم ہے جناب۔ تے جس گاؤں میں بارشیں نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گاؤں کے اندر علماء نہ ہو وہاں کی نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس کو کہتے ہیں جو حضور کی عزت پر بات کرتا ہے، جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے لوگوں نے کیا حضور بیٹھے رہے اندر اجرے میں بیٹھے رہے، ہر چیز اندر آ رہی ہے، فرمایا ایسی بغیرت فقیری میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ سچی گل ہے کہ مطلب میری عادت ہی نہیں مائک پڑھ لوں تو انہوں چھڑن نو دل نہ کرے، لیکن آج دیاں روح اتنی پاک صاف بیٹھی میرا جان نو دل نہیں کرتا، لیکن ڈیوٹی ہے۔ سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔